بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البین سبق نمبر 125 گفتگو تھی شرائط الوضعین میں سے شرط ششم میں کہ العلم بقدر المسمن مسمن کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ لو باع صاع من الصبرہ، اگر کسی نے ڈھیری میں سے ایک صاع کو بیچا ہے تو فحل ينزل علی الوجہ الاول او الوجہ الثالث، تو اس کو ہم کس کے نازل بمنزل کریں گے؟ وجہ اول پہ یعنی اس کو کسر مشاع قرار دیں گے، یا وجہ سوم پہ کہ کلی طبی یا کلی فی المعین میں قرار دیں گے؟ تو جناب مصنف کا نظریہ یہ تھا کہ قول ثانی جو ہے وہ قوت سے خالی نہیں ہے، یعنی الوجہ سوم یعنی کلی طبی یا کلی فی المعین پہ اس کو ہم عمل کریں گے۔ تو اس پہ چند چیزیں متفرع ہوتی تھیں، جن میں سے دو چیزیں بیان ہو چکی ہیں، اب تیسری چیز بیان ہو رہی ہے کہ منہا، یہاں پہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ اس بارے میں ہوگی کہ انہ لو فرضنا ان البائع بعد ما باع صاع من الجملہ، کہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ بائع نے جب جملہ میں سے صرف صاع کو بیچا ہے تو اس صاع کے بیچنے کے بعد باع من شخص آخر صاع کلی آخر، ایک دوسرا صاع بصورت کلی دوسرے کو بیچ ڈالا۔ اب اس کے بعد فرض کرتے ہیں کہ وہ تلف ہو گیا، تو اب صرف ایک ہی صاع باقی ہے، تو وہ کس کا ہوگا؟ آیا مشتری اول کا ہوگا یا مشتری دوم کا ہوگا یا دونوں کا ہوگا؟ تو فالظاہر انہ اذا باقی صاع واحد کان للاول، تو ظاہر یہ ہے کہ اگر صرف ایک صاع باقی رہ گیا ہے تو وہ صاع مشتری اول کا ہوگا، نہ یہ کہ مشتری اول و دوم دونوں اس میں برابر کے شریک ہوں گے، اس صورت میں کہ جب ہم کہیں یہ بصورت کلی طبی فی المعین۔ لیکن اگر بصورت اشاع کے قائل ہو جائیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ صاع دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، آدھا آدھا صاع دونوں لیں گے۔ اس کے بعد فرماتے اقباض کی صورت میں، یہ تمام جو بات تھی وہ اس طرح تھی کہ ابھی تک اقباض نہیں کیا، لیکن اگر بائع نے اقباض کر دیا ہے اور وہ چیز مشتری تک پہنچ گئی ہے تو اس کی کچھ صورتیں ہیں کہ جن میں سے پہلی اور دوسری صورت کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ وہ اس طرح کہ وہ جو چیز دی ہے مبیع جو دی ہے مشتری کو، ایک دفعہ اس کا حصہ معین کر کے مشتری کو دیا ہے اور اس میں کوئی اضافی چیز ساتھ نہیں دی، تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں کہ مشتری وہ اپنا حصہ لے لے گا اور وسلام۔ لیکن اگر اقباض کی صورت میں مبیع اصل مبیع کے علاوہ اضافی چیز بھی دی ہے، تو اضافی چیز جو دی ہے اس صورت میں ایک دفعہ یہ کہ بائع کا قصد یہ تھا کہ مبیع کو ہم بصورت اس عنوان کی صورت میں دے رہے ہیں کہ مشتری اس میں سے اپنا حصہ لے لے گا اور باقی گویا کہ بطور امانت اس کے پاس رہ جائے گی، تو فرماتے اس صورت میں فرماتے بائع اور مشتری بصورت مشاع اس مجموعے کے مالک ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بائع نے یہ مجموعے کہ جس کے اندر مبیع بھی موجود ہے مشتری کو دی ہے، کیوں؟ تاکہ وہ خود بطور وکالتاً اس میں سے اپنی مبیع اٹھا لے، یا یہ کہ بطور امانت اپنے پاس رکھ دے تاکہ بعد میں جو مشتری اس میں سے اپنا مال نکال لے۔ تو فرماتے اس صورت میں چونکہ ابھی تک وہ جو ملکیت ہے وہ مختص نہیں ہوئی، علیحدہ حصہ اس کو جدا نہیں ہوا اور ملکیت فعلی نہیں ہو سکی، لہذا اگر وہ مبیع تلف ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں فرماتے ہیں وہ بائع کے حساب سے تلف ہوگی اور بائع اس کا ضامن ہوگا۔ تو یہ چند صورتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ بیان ہوں گی، لہذا فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْبَائِعَ بعد ما باع صاع من الجملہ باع من شخص آخر صاع کلی آخر، کہ اگر بائع نے ایک صاع اس جملہ میں سے
ایک سا ایک شخص کو بیچ دیا، اور اس کے بعد دوسرا سا بصورت کلی دوسرے شخص کو بیچ دیا، اور اس کے بعد اقباض سے پہلے فرماتے ہیں کالا تلف ہو گیا، تو فالظاہر انه اذا باقی سا واحد، تو فرماتے ہیں اگر صرف ایک سا باقی رہ گیا ہے تو ظاہر یہ کہ کان للاول، یہ مشتری اول کے لیے ہوگا۔ دلیل لان الکلی المبی ثانیا انما هو صار فی مال البائع، کیونکہ وہ جو دوسری کلی مبی تھی سا کہ بصورت کلی جو دوسرے شخص کو بیچا تھا، فرماتے وہ ابھی تک مال بائع میں سے ہے، وہ مال بائع میں سے، لذا تلف کی صورت میں ابھی تک مال بائع تھا، لذا وہ جو باقی رہ گیا ہے وہ تو مشتری اول کے پاس چلا جائے گا۔ وَهُوَ مَعَدَ الصَّاع مِنَ الصُّبَرَا، فرماتے ہیں یہ کلی مبی کیا ہے، فرماتے ہیں وہ اس صاع کے جو مشتری اول کے لیے ہے، اس کے علاوہ باقی جو صبرا اور ڈھیری ہے یہ ساری کی ساری کیا ہے، کلی بصورت کلی طبی ہے۔ فَإِذَا طَالَفَ مَعَدَ الصَّاع، بس اگر ایک سا کے علاوہ باقی پوری کی پوری مبی، پوری کی پوری صبرا اگر تلف ہو جاتی ہے تو فقط تلف جمی ما کان الکلی فی ثارین، تو فرماتے ہیں پوری کی پوری کلی کہ جس میں ابھی تک جو مال بائع میں ہے وہ ساری کی ساری فرماتے ہیں تلف ہو جائے گی، تو فقط تلف المبیع الثانی قبل القبض، تو اس مشتری ثانی کے میں بھی تلف ہو گئی ہے کیونکہ ابھی تک قبض نہیں کروایا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قُلْنَا بِالْإِشَاعِ، فرماتے ہیں یہ اگر ہم اشاع کے قائل ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں دونوں مشتری اول اور مشتری ثانی دونوں بصورت مشاع اس میں شریک تھے، آدھا وہ لے لیتا اور آدھا وہ لے لیتا، تمام۔ اگلی جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اقباض ہو گیا اور بصورت کلی اقباض ہو گیا ہے، تو اب اس کی کیا صورتیں ہیں؟ فرماتے ثم اعلم ان المبی انما یبقى کلیا ما لم یقبض، بصورت کلی مبی تب باقی ہے جب تک قبض نہیں کرواتا، اور یہ تمام صورتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ لیکن اما اذا قبض، لیکن اگر مبی قبض ہو چکی، مشتری کے پاس جا چکی، تو پھر اس کی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فإن قبض منفردا اما عداه كان مختصا بالمشتری، صرف مشتری کو اپنا حصہ دیا گیا ہے اور کچھ نہیں دیا گیا تو یہ تو مشتری کا حصہ ہے، اس میں کسی قسم کا اشکال بھی نہیں ہے۔ وَإِن قُبِضَ، دوسری صورت وَإِن قُبِضَ فِي ضِمْنِ الْبَاقِ، لیکن یہ فرماتے ہیں مشتری کو مبی دی گئی ہے لیکن باقی کے ضمن میں کس طرح؟ بِأَنْ أَقْبَضَهُ الْبَائِعُ مَجْبُوعُ صُبَّرَ، پوری کی پوری ڈھیری اٹھا کے دے دی کہ جس کے اندر ایک سا بھی موجود ہے، تو فَيَكُونُ بَعْضُ وَفَاء وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ، تو اس کی صورت تو اس طرح ہے کہ بھئی اس میں سے آپ اپنا حصہ تو لے لیں اور باقی جو بطور امانت آپ کے پاس رہ جائے، فرماتے حاصلت شرکہ، اس صورت میں فرماتے ہیں بائع اور مشتری کے درمیان شرکت باقی رہ جائے گی۔ کیوں؟ لحصول مالہ فی یدہ، کیونکہ بائع کا مال مشتری کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ وعدم توقف علی تعیین، اور موقوف بھی نہیں ہے تعیین پہ، و اقباض اور اقباض پہ بھی، حتی یخرج الطالف عن قابلیت تملک المشتری له فعلا وینحصر حقہ فی الباقی، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرماتے اگر وہ تلف ہو جائے تو کہیں جی مشتری کی ملکیت تو وہ نکل چکی تھی، جی نہیں، کیونکہ ابھی تک مشتری کی ملکیت فعلی نہیں ہوئی تھی۔ لذا فحینئذ حساب الطالف علی البائع دون المشتری ترجیح بلا مرجح، یہاں پہ یہ کہنا کہ یہ جو طالف ہے یہ صرف بائع پہ ہے مشتری پہ نہیں، تو فرماتے ہیں ابھی تک تعیین تو نہیں ہوئی تھی، صرف اقباض ہوا تھا لیکن تعیین نہیں ہوئی تھی کہ اس پوری صبرا میں سے ایک سا کہ جو اگرچہ مشتری کے پاس آ چکا ہے لیکن کون سا ہے۔ اور اب یہاں پہ ہم یہ کہیں گے جی جو تلف ہوا ہے وہ بائع پہ ہے، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، بنا بری فیحسب علیہما، پس اس نقصان اور تالف کا حساب دونوں پہ کیا جائے گا۔ حاصل اس کی مزید وضاحت کرے کہ ان کل جزء معین قبل الاقباض
فرماتے ہر جز معین اقباض سے پہلے پہل قابل یہ قابلیت رکھتی تھی لکون کلن او بازن کہ بصورت کلی یا بصورت بعض مل کے فعلی بن جائے مشتری کے لیے. والملک الفعلی لہو حینئذ هو الکلی ساری اس صورت میں ملک فعلی جو مشتری کی بن رہی ہے وہ کلی ساری ہے. بنابراین فالطالف المعین غیر قابل لکونہ جزءا معصوبا علی المشتری. بنابراین وہ طالف معین مثلا ایک سا فرماتے وہ قابلیت نہیں رکھتا کہ اس کو ہم مشتری پہ محسوب کریں. کیوں؟ لأن تملکہ لمعین موقوف علی اختیار البائع کیونکہ فرماتے ہیں یہ تو اختیار بائع میں تھا کہ ان میں سے کون سی اس کو دے، یہ تو ابھی تک اس نے مشخص نہیں کیا. فیحسب علی البائع تاکہ بعد میں حساب کیا جائے کس پہ؟ بائع پہ. لذا بصورت مشترک ہوں گے. بخلاف الطالف بعد الاقباض بخلاف اس صورت میں کہ جب اقباض ہو چکا اور اس کے بعد چیز تلف ہوئی تو فإن تملک المشتری لمقدار منہ حاصل فعلا تو اس صورت میں فرماتے ہیں مشتری کا تملک اس مقدار سے بصورت فعلی ہے لتحقق الاقباض کیونکہ اقباض متحقق ہو چکا. بنابراین فنسبت کل جزء معین من الجملہ الى کل من البائع والمشتری علی حد سواء. بنابراین ہر جملہ میں سے ہر جزء معین یہ ہم بائع کی بن سکتی ہے ہم مشتری کی بن سکتی ہے برابر برابر. لذا ترجیح بلا مرجح ہو جائے گی. نعم لو لم یکن اقباض البائع للمجموع على وجه الایفاء. ہاں فرماتے ہیں اگر بائع کا اقباض مجموع کا یعنی بائع وہ جو مجموعہ دے رہا ہے اس کو مشتری کو پوری کی پوری صبرہ جو دے رہا ہے وہ بصورت ایفا نہ ہو بلکہ بل علی وجہ التوقیل فی التعیین بلکہ اس طریقے پہ ہو کہ وہ گویا اس مشتری کو اپنی طرف سے وکیل بنا رہا ہے تعیین میں. اولا وجہ الامانہ یا بصورت امانت اس کو دے رہا ہے حتی یعین البائع بعد ذلك یہاں تک کہ فرماتے ہیں بائع بعد میں اس کے لیے معین کر دے تو کان حکمہ حکم ما قبل القبض. تو فرماتے اس صورت میں اس کا حکم ایسے ہے جس طرح قبض سے پہلے ہے. تو قبض سے پہلے وہی جو ہم نے 3 صورتیں بیان کی تھی ان میں سے اور ہم قائل ہوئے تھے علی وجہ ثالث کے یعنی کلی فعل معین کے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.